خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد مختلف امور بالخصوص نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات، خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں ملکی دفاع، داخلی سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کا احاطہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ویسٹرن بارڈر یعنی پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے اور اب بھی دہشت گردوں کے خلاف نبرد آزما ہے۔ اس دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے جوان، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار اور بڑی تعداد میں شہری شہید ہوئے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے خطے اور بالخصوص افغانستان میں قیام امن کے لیے دل و جان سے کوشش کی۔ خطے کے استحکام کے لیے پاکستان کا کردار سب سے اہم رہا ہے اور یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بات اگر افغانستان کی جائے تو پاکستان ایک طویل عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان نے دنیا میں کسی بھی ملک سے بڑھ چڑھ کر ان افغان مہاجرین کی مدد کی ہے، جس کی دنیا بھی متعارف ہے۔ لیکن باوجود پاکستان کی تمام تر کوششوں کے اور بارہا ریاستی سطح پر افغان عبوری حکومت کو نشاندہی کرنے کے، افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کیے، مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی۔ حالیہ دہشت گرد کے واقعات کے تانے بانے اور شواہد افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی پناہ گاہوں تک جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان نے افغان عبوری حکومت کی بین الاقوامی سطح پر ہر طرح کی مدد کی، تاہم افغان عبوری حکومت نے جو وعدے دوحہ میں کیے ان پر ابھی تک عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس معاہدے میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، مگر ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وزارت خارجہ کی جانب سے بارہا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کو کالعدم تنظیموں کے لیے دستیاب پناہ گاہوں اور افغان سرزمین سے آزادانہ کارروائیوں پر تحفظات ہیں۔ پاکستان دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے اور اپنے شہریوں کی ہر قیمت پر تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ افواج پاکستان کی اولین ترجیح ملک میں امن و امان قائم کرنا ہے اور اس کے لیے ہم دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں اور سہولت کاروں کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن حد تک جائیں گے۔ پاک فوج، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوام دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کو واپس بھیجنے کا فیصلہ وسیع تر ملکی مفاد میں کیا گیا۔ اب تک 5,63,639 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں، تاہم لاکھوں افغان شہری اب بھی پاکستان میں ہی رہ رہے ہیں۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا فیصلہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں حکومت پاکستان کی طرف سے کیا گیا، کیونکہ جہاں ایک طرف تو ملکی معیشت پر مسلسل بوجھ پڑ رہا تھا، وہاں ملک میں امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہو رہی تھی۔ علاوہ ازیں دنیا کے کسی بھی ملک میں غیر قانونی تارکین وطن کو دوسرے ملک میں نقل و حرکت کی کھلی اجازت نہیں دی جاتی۔ خواتین و حضرات، گزشتہ چند ماہ سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گرد اور ان کے سہولت کار امن و امان خراب کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، تاہم پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کے مذموم ارادوں کی راہ میں آہنی دیوار بنے ہوئے ہیں اور قربانیوں کی ایک داستان رقم کر رہے ہیں۔ جنوری 2024 میں مچ ایف سی کیمپ پر بی ایل اے کے دہشت گردوں نے حملہ کیا، جسے سیکیورٹی فورسز نے کمال بہادری سے ناکام بنا دیا۔ اس حملے میں قوم کے 4 بہادر سپوتوں باشمول 2 پولیس اہلکاروں نے
جام شہادت نوش کیا، جبکہ 24 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ 16 مارچ 2024 شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں نے چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ کرنل کاشف اور کیپٹن احمد سمیت 7 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 6 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے جواب میں افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا، جس میں 8 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا گیا جو پاکستان میں دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردی کی ناکام کارروائیاں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ سیکیورٹی فورسز مستعدی سے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا رہی ہیں۔ اس کی ایک اور مثال 20 مارچ 2024 کو گوادر پورٹ اتھارٹی کالونی پر 8 دہشت گردوں کے حملے کی ہے، جسے پاک فوج کے جوانوں نے جوانمردی سے ناکام بنایا اور 8 دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا۔ ایک اندھوناک واقعہ 26 مارچ 2024 کو صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے بشام میں پیش آیا، جہاں داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی گاڑی کو خودکش حملہ آور نے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 5 چینی باشندے اور ایک پاکستانی لقمہ اجل بن گئے۔ اس خودکش حملے کی کڑیاں بھی سرحد پار سے جا ملتی ہیں۔ اس حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی تھی۔ دہشت گرد اور اس کے سہولت کاروں کا کنٹرول بھی افغانستان سے کیا جا رہا